انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں مشہور زمانہ آیت جو پوری دنیا میں ہر ایک زبان میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے ہمیں پیشتر ہی سے چن لیا۔ خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے ارادہ کیا اور اس نے اپنی محبت سے ہمیں چن لیا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا بنی ہوئے انسان سے کیسی محبت کرتا ہے۔ جو ہم نے ہمارا پڑھا استثنا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 36 سے 40 آیت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جس نے ہمیں بیشتر عالم کے تخلیق ہونے سے پہلے اس نے ہمارے باپ دادا سے محبت کی، اس نے ہمارے باپ دادا کی نسلوں کو چن لیا۔ اس کا پیار، اس کی محبت بنی ہوئی انسان اس لائق اور قابل نہ تھی، لیکن خدا نے بیشتر کہ اس کے عالم بنے اس نے ہمیں اپنے ارادے میں رکھ لیا تھا۔ ہم اس کے ارادے میں تھے۔ ہم دیکھیں استثنا کی کتاب 4 باب اس کی 36 آیت میں، اس کی 36 آیت پر ہم غور کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ جی، اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی۔ اس نے اپنی آواز آسمان پر سے تجھ کو سنائی، بنی اسرائیل کو سنائی، اور زمین پر تاکہ تجھ کو تربیت کرے، تاکہ جب تو زمین پر بدمعاش کرے، وہ آواز کے اندر وہ تمام قوانین، آئین اور دستور اس نے کوئی سینہ پر اپنے بندہ موسیٰ پر ظاہر کیے تاکہ بنی انسان کی، بنی اسرائیل کی تربیت ہو، اس کی اصلاح ہو، اس کی ٹریننگ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عبادت گزاری کے طور طریقے خدا نے سکھائے، اس کی تربیت ہو۔ جی، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی۔ زمین پر تجھ کو اپنی بڑی آگ آگ دکھائی۔ ہمارا خدا بسم کر دینے والی آگ ہے۔ زمین پر اس نے موسیٰ کو آگ دکھائی، وہ آگ میں ظاہر ہوا کیونکہ خدا آگ ہے۔ اور آج بھی مسیحوں کے اندر جب روح القدس کی آگ آتی ہے تو وہ روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں، روح القدس سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہ آگ اس نے ظاہر کی جھاڑی کے اندر، اور جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی بجھتی نہیں۔ موسیٰ یہ ماجرا دیکھ کر اس جھاڑی کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کھڑا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، موسیٰ اپنی جوتی اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ آسمان سے خدا نے بنی انسان کے ساتھ کلام کیا، موسیٰ کے ساتھ بات چیت کی تاکہ بنی انسان کی تربیت ہو اور زمین پر آگ دکھا کر
اس کو اپنے آپ کو خدا نے موسیٰ پر ظاہر کیا. آگے دیکھیں. اور زمین پر اس نے تجھ کو بڑی آگ دکھائی اور تم نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی. اور تو نے اس کی باتیں آگ میں سے ہوتی ہوئی آتی ہوئی سنی. جب کوئی سینہ مرد خدا نے اس سے آگ میں ہو کر کلام کیا. اس کا کلام کیا ہے؟ آگ سے تایا ہوا ہے. جھاڑی میں آگ تھی، اس آگ میں سے خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات چیت کی، اس کو ساری باتیں بتائی. اور یہ بات خدا رب الفاج آج ہمیں بھی بتاتا ہے کہ وہ آگ روح القدس ہے. خداوند یسوع مسیح نے مسیحوں اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے آگ اور روح القدس کے ساتھ بپتسمہ دیا. کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں آگ اور روح القدس کے ساتھ بپتسمہ دے گا. وہ خدا زمین پر آگ کے ذریعے ظاہر ہوا اور زمین پر اس نے آگ کے ذریعے سے بنی انسان کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ بات چیت کی. یہ اس کی محبت انسان کے ساتھ. اس نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا. ابراہیم کو اس نے چنا. اس کے باپ دادا تارا نہور کے خاندان سے اس کو نکال کر وعدہ کی ہوئی سرزمین کا وعدہ دیا اور اس کو رویا دکھائی. اس رویا کے مطابق اس کو ساری باتیں اس پر ظاہر کی. اور ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل کے باپ دادا سے محبت رکھی اور اس کے باپ دادا سے ایسی محبت رکھی کہ اس کی نسلوں کو بھی خدا نے چن لیا. کس سبب سے؟ ابراہیم سے خدا نے محبت کی، اسحاق سے خدا نے محبت کی، یعقوب سے خدا نے محبت کی، یوسف سے خدا نے محبت کی. یوسف کو مصر میں پہلے بھیجا تاکہ وہ سارے انتظامات کرے، اور 430 سال تک یوسف کے مر جانے کے بعد اسرائیل نے غلامی کا وقت گزارا اور پھر خدا نے موسیٰ کو بھیجا. ہم پڑھے آگے دیکھیں. وہ ہمارے باپ دادا سے پہلے اس نے محبت کی. اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، چونکہ اس کو تیرے باپ دادا سے کیا تھی؟ محبت تھی. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اس سے محبت تھی. اس لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا. اس لیے ان کے بعد اس نے اس کی نسل کو چن لیا. چن. اقوام تو بہت زیادہ تھی، اور بھی بہت ساری اقوام تھی جو سب ہم یافت سے پیدا ہوئے. دیگر اقوام بھی تھی، لیکن ان بڑی بڑی قوموں کو چھوڑ کر خدا رب الفاظ نے اسرائیل کے باپ دادا سے پہلے محبت کی. اس لیے اس نے اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو چن لیا. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی کام خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کیا. کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں، کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا
اور پھر کیا کیا؟ تم کو مقرر کیا تاکہ بہت سا پھل لاؤ. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا اور تم کو مقرر کیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. تاکہ میرے نام سے جو کچھ خدا سے مانگو، یسوع مسیح سے مانگو، وہ تم کو دے. اب یہ دیکھ موازنہ کرے. خدا قدوس نے آگ میں ہو کر یہ کلام کیا اور خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس کو اس دنیا میں بھیجا. اور کوئی انسان چاہے وہ اسرائیلی ہے چاہے وہ مسیح ہے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پہلے خدا سے محبت کی. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے خدا کو پہلے چنا، ہم نے پہلے مسیح کو چنا. دونوں مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا نے ہمارے باپ دادا سے محبت کی، اس لیے اس نے اس کی نسل کو چن لیا. خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم سے ایسی محبت کی، خدا نے ہم سے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے صلیب پر اپنی جان دے کر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو چن لیا. ہم نے اس کو نہیں چنا، ہم اس کے چناؤ میں تھے. بنائے عالم سے اس نے ہمیں اپنے ارادے میں رکھا ہوا تھا، ہمیں اپنی چناؤ میں رکھا ہوا تھا اور اس نے ہمیں چنا. اور چننے کے بعد ہمیں مقرر کیا، ہماری ڈیوٹیز لگائے. مقرر کرنا تعینات کرنا ہے، کسی کو کسی جاب پر تعینات کرنا ہے. مقرر کرنے کا مطلب اس نے ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ہے کہ تمہیں اس جگہ پر مقرر کیا ہے اور یہاں پر تم نے کام کرنا ہے تاکہ کیا کرو؟ تم بہت سا پھل لاؤ، بہت کماؤ، بہت ساری روحوں کو جیتو، کھیت میں جاؤ، کام کرو. تم نے نہیں، میں نے تم کو چن لیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے بہت محبت کرتے ہیں. اس کا اظہار ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. ہم کلام مقدس کی تلاوت کرتے، ہم دعا کرتے، ہم صبح سورہ دعا اور کلام کے ساتھ نکلتے، ہم پریئر نائٹس کرتے ہیں، ہم گھنٹوں گھنٹوں خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہم تجھ سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ پہلے میں نے تم سے محبت کی، پہلے میں نے تمہارے باپ دادا سے محبت کی اور تم کو چن لیا اور تم کو مقرر کیا تاکہ بہت سا پھل لو. اور پھر اس بات کا دعویٰ کیا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو دے گا. یہ اس کا عظیم وعدہ ہے دینے کے حوالے سے. آپ کو جب ہم نے مقرر کیا، جب کسی کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے وہ اپنی جاب پر جاتا ہے، وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے اور اس کو وہ ڈپارٹمنٹ پوری سیلری دیتا ہے، وہ پے رول پر ہوتا ہے. اسی طرح ہم مسیحی لوگ بھی جب اس نے مقرر کیا، تعینات کیا ہے، ہم خدا قدوس رب الفاظ کے آسمانی پے رول کے اوپر ہے تاکہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کام کریں. اور پھر جو کچھ ہم اس سے اس کے نام سے مانگے وہ ہم کو دے گا. ہاللیلویا. ہم واپس آئے، ہم اس بات کو سیکھے جو خدا نے آسمان سے آپ کے ذریعے ہم سے باتیں کی ہیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ 37 آیت کو پڑھیں. جی استثنا 4 باب اس کی 37 آیت. اور چونکہ اس سے تیرے باپ دادا سے محبت تھی
اس لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا جو تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکالا ہے. تیرے ساتھ ہو کر اور اپنی بڑی قدرت سے اس نے تم کو مصر سے نکال. تیرے ساتھ. موسیٰ کو کیا کہا؟ خداوند تیرے ساتھ ہے. یشوع کو کہا خداوند تیرے ساتھ ہے. اس کا نام ایمان میں رکھنا خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ آج ایمانویل بھی ہمارے ساتھ ہے. ان کو مصر کی غلامی سے، گناہ اور دیو کی غلامی سے ان کو رہائی دی، آزاد کیا. اور آج مجھے اور آپ کو بھی بڑی قدرت کے ساتھ، کیا بڑی قدرت کے ساتھ اس نے مصر کی غلامی سے، آج مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے خداوند نے آزاد کیا اپنی پدرانہ محبت کے وسیلے سے، اور اپنی بڑی قدرت سے اس نے ہم کو نکالا. کیونکہ یسوع کے نام میں کیا ہے؟ بڑی قدرت ہے. یسوع کے کلام میں بڑی قدرت ہے. اس کی صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اس نے صلیب پر اپنے بیٹے کو قربان کر کے مجھے اور آپ کو جو ہے ابلیس اور گناہ اور موت کی غلامی سے آزاد کر کے ہمیں نجات دے دی. اور اس وقت بنی اسرائیل کو، اس کے باپ دادا سے جو اس کو محبت تھی، اس بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے بڑی قدرت سے نکال کر ان کو کیا کیا؟ آزاد کیا، رہائی دی. آگے دیکھیں قوانین خداوند دیتا ہے. تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی زوراور ہیں دفع کرے. اور بڑی بڑی قوموں کو جن کے پاس رتھ تھے، جن کے پاس لوہے کے رتھ تھے، جن کے پاس آگ لگانے والے تیر تھے، بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے زوراور طاقتور تھیں، خداوند کی قوت اور قدرت سے خداوند نے ان بڑی بڑی قوموں کو زیر کیا، ان کو شکست دلائی، اور ان کی شہروں پر خداوند نے کہا قبضہ کر لو، اور ان کی شہر خدا نے ان کو دلا دیے، اور ان قوموں کو تجھ سے کیا کیا؟ دفع کیا. آمین، ہاللیلویا. آگے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے. جیسا آج کے دن ظاہر ہے. ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ ایسے ملک میں تم کو پہنچاؤں گا جہاں پر فصلیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں کے پھل کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس زمین میں کثرت کے ساتھ بارش ہوتی ہے، وہاں پیداوار کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. تم اور تمہاری گھرانے اور تمہارے لوگ وہاں خوشحال زندگی بسر کریں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم میرے آئین اور قوانین کو ماننا. 39 پڑھیں. بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے. یہ بات ہے، آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں. اور کوئی دوسرا نہیں. تیرے دل میں یہ جم جائے، ایسا جم جائے تیرے دل کے اندر کہ آسمان پر اور زمین پر خداوند خدا کیا ہوا، خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، صرف واحد ایک ہی خدا ہے. اس کو اپنے دل میں کیا کر لو، کیا کر لو، زور سے بولو، اپنے دل میں جما لو. جمانے کا مطلب آتا ہے نا سیو کر لو. آپ یہ جانتے ہیں نا پانی کو برف بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جماتے ہیں، سالڈ ہو جائے.
साफ हो जाए, ऐसा कवानीन तुम्हारे दिल में जम जाए कि कोई दूसरे मज़ाहिब की तालीम, दूसरे मज़ाहिब के देवता, दूसरे दुनिया की चीजें, ये जो दिल के अंदर खुदा की कवानीन जमे हुए हैं, उनको माइट ना कर सके, उसको पिघला ना सके। ये खुदा का हुक्म है कि इसको अपने दिल में क्या कर लो, जमाओ। कलाम में लिखा है कि इस कलाम को अपने दिल में रख ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। लेकिन यहां पर जो लफ्ज है वो कितना अजीब लफ्ज है। किसी को कहो ना अपने कलाम को अपने दिल से जमा ला, उसको बड़ा अजीब लगेगा। हाँ, उन्होंने ये कहा जाता है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रख ले, लेकिन खुदा कहते मेरे आईन और कवानीन और दस्तूर को अपने दिल में जमा दे। आगे बढ़ो। सो तू उसके आईन और अहकाम को जो मैं आज के दिन तुझको बताता हूँ मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। भलाई के लिए जो आईन और कवानीन और दस्तूर शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगिज न हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका क्या रहे, ध्यान रहे, और बड़ी एहतियात के साथ तू इस पर क्या करे, अमल करे। और इस बात को जाने के आसमान और जमीन के नीचे जो खुदा यावा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। ये बात तेरे दिल में जम जाए, ये कवानीन तेरे दिल में जम जाए, तेरे ये जो कलाम है तेरे दिल में जमा बना ले, जम जाए, और कोई खुरच कर भी इसको ना निकाले। जब जम जाता है ना, वो जम जाती है ना, नॉन फ्रोजन फ्रिज जो होते हैं उसके बीच में क्या होता है, बर्फ नहीं जमती। और फ्रोजन जो फ्रिज होते हैं ना, उसमें बर्फ नीचे भी जम जाती है। फिर हमारी बहनें खवातीन जो है वो उसको खुश कर बर्फ को निकालते हैं। लेकिन ये कलाम, ये पैगाम जो आसमान और जमीन पर उसने आग से जाहिर किया, आग से तुझे बातों का मतलब कलाम है, और आग से जो खुदा ने कलाम किया वो तेरे दिल में क्या होता है, जम जाए। जबकि आग जो है वो बर्फ को क्या करती है, पिघला देती है। लेकिन ये आग आईन और दस्तूर के जरिए से जो कानून मिले हैं वो आग के जरिए से मिले हैं, ये तेरे दिल में क्या हो जाए, जम जाए। खुदा ने हमारे बाप दादा से क्या रखी, मोहब्बत रखी। और आज ये दर्स मुझे आपको भी देते हैं। एफिसियों का खत, उसका पहला बाप, उसकी 4 आयत को पढ़े। चुनाचे उसने हमको बिना आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि चुनाचे उसने बनाए आलम से पेशतर, दुनिया को बनाने से पहले मुझे आपको बनाए आलम से पहले क्या कर दिया उसने, चुन लिया। वहां भी एक कलाम हमें मिल रहा है कि मैंने तेरे बाप दादा से क्या 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 की, मोहब्बत की, और इसलिए मैंने उनकी नस्ल को भी क्या कर दिया, चुन दिया, और उसको कलाम दिया ताकि कलाम उनके दिलों में क्या हो जाए, जम जाए। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल को फरमाता है कि बनाए आलम से मैंने क्या किया, तुमको चुन लिया है, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब। खुदा का कलाम हमारे दिलों के अंदर ऐसे जमा रहे ताकि उसकी पितराना शफकत, वो भाव की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत हो, पाकीज़ा मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, बेऐब मोहब्बत। खुदावंद ने यूहन्ना नबी के मार्फत यूहन्ना की इंजील
اور کہ خط میں یہ کلام کیا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ دنیا سے محبت نہ رکھو. یعنی خدا تو کہتے ہیں دنیا سے محبت کرو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. لیکن خدا ہمیں کہتا ہے دنیا سے محبت نہ رکھو، یعنی کہ دنیا کے کام سے. کیوں؟ ابلیس نے اس دنیا پر کیا کر رکھا ہے؟ قبضہ کر رکھا ہے. اور پوری دنیا یونان کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی میرے خیال 18ویں آیت ہے 19ویں آیت ہے کہ خدا نے یہ فرمایا ہے ابلیس نے اس دنیا کو کیا کر رکھا ہے؟ قبضہ کر رکھا ہے. اس لیے اس دنیا کے لوگ دنیاوی کاموں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ خدا کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور دنیا کی محبت اور دنیا کے کام ان کے اندر زیادہ عزیز ہو گئے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ رکھو بلکہ کس سے محبت رکھو؟ خدا سے. اور محبت کے اندر پاکیزگی، محبت بے عیب، محبت بے لوث، محبت صابر ہے، محبت شکی نہیں مارتی، محبت کسی کی پرواہ نہیں کرتی، محبت کو زوال نہیں ہے. اور یہ کیسی محبت کا زوال نہیں ہے؟ وہ ایسی محبت کو جو پاکیزہ ہے اور بے عیب. محبت کے چیپٹر ہے. اگر میں آج میں فرشتوں کی زبان بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی. یعنی اگر ہم غیر زبانیں بولتے رہیں، فرشتوں کی زبانیں بولتے رہیں اور محبت نہ رکھیں تو وہ شخص ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی جان جائے، کیونکہ وہ دنیا اور دنیا کے کاموں سے محبت رکھتے. دنیا کے کام ان کو عزیز ہے، نہ کہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کی وہ باتیں جو آسمان سے اس نے کی اور زمین پر آگ کے ذریعے سے اس نے ہم سے کیا کی؟ باتیں کی. وہ ہمیں زیادہ عزیز ہونی چاہیے. جو طے ہوا کلام ہمیں ملا ہے اس سے ہم محبت رکھیں. اور کیسی محبت؟ پاک اور بے پاکیزہ محبت، جس میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو، جو بے عیب ہو. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آگے بڑھے. اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا. اس نے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ارادے کے مطابق کیا کیا؟ پیشتر سے ہم کو. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کلیسیا میں آ کر اپنی جگہ بنائی، ہم نے کلیسیا میں آ کر اچھے کام کیے تو پاسٹر نے، کلیسیا نے ہمیں پاسٹر، ایلڈر، ایونجلسٹ مقرر کر دیا. نو، خدا نے عالم بھر میں سے پیشتر ہمیں چن لیا اور خداوند نے پیشتری سے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے ہمیں کیا کیا؟ مقرر کیا. کسی کو رسول، کسی کو استاد، کسی کو چرواہا، کسی کو نبی. یہ کس نے مقرر کیے؟ خدا نے. آپ ہم اپنی براہٹ کو، اپنی کائناتی کو، اپنے اپوائنٹمنٹ کو جو خدا نے پہلے سے ہمیں اپوائنٹ کیا، ہمیں مقرر کیا، اس کو پہچانے کہ خدا کی محبت ہمارے دل میں پاکیزگی اور بے عیبی کے ساتھ خدا سے ہم محبت رکھیں.
خدا ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے. خدا اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو خواب ہی میں، نیند ہی میں دے دیتا ہے. یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے. ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں وہ تمام ہمارے کام ہو چکے ہوتے ہیں. آمین. ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں، خواب ہی میں خدا ہمیں مہیا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مہیا کر دینے والا خدا ہے. کبھی آپ سوچیں، اپنے پر غور کریں، میری پیدائش کس جگہ پر ہوئی ہے، ہم کس جگہ پیدا ہوئے، ہم گاؤں کے کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور خدا نے ہمیں اٹھا کر کوٹہ شہر کے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور ہمیں ترقی دے کر کلیسیا میں تعینات کر رکھا ہے اور اچھی جاب بھی کی ہے. یہ خدا کی محبت ہے جو اس نے ہم سے کی. اس نے ہمارے باپ دادا سے محبت کی اور ساری بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کر کے ان کی جگہ ہمیں دے دی ہے. ہمیں اور پھر حکم دیا ہے یہ آئین و قوانین تمہارے دل میں کیا ہو جائے، جم جائے. کتنی اعلیٰ بات ہے. مجھے بڑا لفظ بہت زبردست لگا، میرے دل کو چھو گیا کہ میری محبت، میرا پیار، میرا کلام، میرا پاکرو، میری باتیں تمہارے دل میں کیا ہو جائے، جم جائے. یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ بے عیب محبت ہے جو خدا نے مجھ سے اور آپ سے کی اور اپنے مرض سے اور اپنے ارادے سے پھر اس نے ہمیں مقرر کر دیا. آمین. ہاللیلویا. آگے بڑھیں. کون سی آیت آئی؟ 5. اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک، جتنا نے اس کو قبول کیا، نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. اور جو خدا سے پیدا ہوئے خدا نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، لے پالک بیٹے ہونے کا حق بخشا. اس کا ایک کو پڑھیں آخری سے لے پالک پر. یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. اس کے لے پالک بیٹے ہوں. یہ کیا لے پالک ہوتا ہے؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لے پالک کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر. خدا نے ہمیں ڈاکٹر نہیں کیا. اس کی تشریح ملک فلسطین، اسرائیل، ملک یونان، وہاں کے لوگ جب وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور اپنا بیٹا بناتے ہیں. تو رومن اور فلسطینی اور اسرائیلی اور اسرائیل میں جتنی دوسری غیر اقوام ہیں ان کے بیچ میں یہ دستور تھا. جب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے تو تب اس نے وہ لڑکا یا لڑکی لینا ہے. نہیں، اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ان کے بچے جو ان کے خون سے پیدا ہوئے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے تو وہ پھر اپنے لیے ایک لپالک بیٹا لے لیتے اور پھر کیا کرتے. کیسر اگسطس کے حوالے سے بتاؤں گا. کیسر اگسطس کا جو باپ تھا
اس نے اس کو لیپالک کیا تھا، اور لیپالک جب لے لیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ میں یہاں تو اسٹام ہوتا ہے، گورنمنٹ میں جا کر قاضی کے سامنے اس کے نام، اپنی ساری جائیداد، اس کے بیٹوں کا حصہ پورا میراث کے طور پر اس کے نام لکھا دیا جاتا ہے، جیسے ایک حقیقی بیٹے کے لیے۔ اس کے لیے تمام وہ دستور اور قوانین اور تمام میراث کے حصے، تمام ذمہ داریاں جو خونی بیٹے کے لیے مقرر کی جاتی ہیں، وہی سارے کام لیپالک کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پورا اپنے باپ کا لیپالک بیٹا حصے دار ہوتا ہے۔ یہ فلسطین میں، روم میں اور اسرائیل میں یہ دنیاوی دستور تھا، اور اس دستور کو لے کر روحانی آئین کو خدا نے مقرر کر دیا کہ یسوع مسیح نے پھر ہم کو اور آپ کو کیا بنا دیا؟ لیپالک بیٹا بنا دیا۔ یعنی اگر اس کے آیت دیکھ لیں، رومیو 8 باب اس کی 12ویں آیت ہوئے گی، اس کو دیکھیے لیپالک ہونے کے حوالے سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر جلدی سے نکالے، میرے ذہن میں آئی یہ بات۔ تو لیپالک کا یہ مطلب یہی ہے کہ وہ پھر پورے حقوق میراث میں، پورے حقوق کھانے پینے میں، پورے حقوق زمین کے اندر، پورے حقوق کام کاج میں، پورے حقوق کاروبار کے اندر اس کو ویسے ہی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اس کے خونی بیٹے کے باعث جو حقوق اس کو ملتے ہیں۔ جی، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے بھی ڈر پیدا ہو، بلکہ لیپالک ہونے کی روح ملی۔ لیپالک ہونے کی کیا ملی؟ روح ملی، جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آگے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم خدا کے کیا ہو گئے؟ فرزند۔ لیپالک لوگ، لیپالک بیٹے، اس کے لیے کون گواہی دیتا ہے؟ روح گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ اگر ہم فرزند ہیں تو وارث میں، دنیاوی طور پر رومن، اسرائیلی اور دیگر اقوام کے لوگ لیپالک بچوں کو لیتے تھے تو ان کو اپنا فرزند بنا لیتے تھے، اس کو اپنی میراث میں شامل کر لیتے تھے۔ تو روح یہ گواہی دیتا ہے کہ تم کیا ہو؟ خدا کے فرزند ہو۔ جو لیپالک بیٹے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں۔ اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ اگر فرزند ہے تو وارث بھی ہے، یعنی خدا کے وارث۔ اگر فرزند ہے تو وارث بھی ہے، یعنی خدا کے وارث بھی ہیں، اور مسیح کے ہم میراث۔ اور مسیح کے ہم میراث ہیں۔ یہ لیپالک بیٹے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ کیا اٹھائیں؟ دکھ اٹھائیں، تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ یہ ہے لیپالک ہونے کا مطلب۔ اڈاپٹڈ کچھ اور بات ہوتی ہے، لیکن لیپالک کی تشریح روحانی طور پر آپ نے دیکھ لی کلام مقدس میں، اور دنیاوی طور پر اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، کمسل کتاب میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو کتب ہیں جو اس کی تشریح کرتے ہیں لیپالک کی، وہ یونانی طور پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ پورا سبجیکٹ ہے لیپالک کے اوپر۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح میں اس نے ہم سے کیسی محبت رکھی، پاکیزہ اور بے عیب، اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق اس نے ہم کو مقرر بھی کیا، اور یسوع مسیح کے لیپالک ہونے کے، لیپالک بیٹے ہونے کا حق بخشا۔ اب ہم اس کو اپنا کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابا۔
اور روح بھی یہی گواہی دیتی ہے، روح القدس بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ جانے پڑے گا اس سورے ساتھ ہے چھٹی ساتھ، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی، ہم کو اس کے خون کے وسیلے سے کیا ملی؟ مخلصی ملی، یعنی قصوروں کی معافی، قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، اس کے فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے۔ اور پھر جب ہم اس سے اور وہ ہم سے پاکیزہ محبت، بے عیب محبت کرتا ہے، تو فضل کی دولت سے بھی وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معمور کر دیتا ہے، اور اپنے خون کے وسیلہ سے مخلصی دی۔ مخلصی کس چیز سے؟ گناہ سے۔ مخلصی کس سے؟ ابلیس کی غلامی سے، مصر کی غلامی سے۔ اس نے اپنی بے عیب اور پاکیزہ محبت کے وسیلے سے ہمیں مقرر بھی کیا اور اپنے خون سے پاک بھی کیا، کیونکہ خداوند کا خون ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، اور جب ہمیں پاک کرتا ہے تو ہمیں مخلصی ملتی ہے، اور پھر مجھ پر اور آپ پر خدا کا فضل آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ہے محبت جو پیشتر سے اس نے ہم سے کی، پیشتر سے اس نے ہم کو چنا۔ اب اس کے 3 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں دیکھیں، وہ بہت بڑا کام میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے۔ جب وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اپنے خون سے ہماری مخلصی کرتا ہے، وہ ہمیں لبالغ بیٹے بناتا ہے، یعنی روح گواہی دیتا ہے کہ وہ خدا کی کیا ہے؟ فرزند ہے۔ روح گواہی دیتا ہے کہ ہم اس کے ہم میراث ہیں، ہم خدا کے وارث ہیں۔ اور جب اس کی محبت میں یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو خدا دیتا ہے، تو اب ہم بھی اس سے محبت رکھیں، اور اس کے فضل کی بیش بہا دولت سے ہمیں معمور کر دیتا ہے، وہ بھر دیتا ہے، اور اس کے فضل ہی سے ہم نے کیا پائی؟ نجات پائی۔ جی پڑھیں 19-20، 103 باب اس کی 19 اور 20 آئے۔ ہاللیلویا۔ اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو، تاکہ ہم مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی سے معمور ہو۔ تاکہ تم خدا کی ساری معمولی سے، وہ تھوڑی معمولی نہیں، خدا کی ساری معمولی سے مجھے اور آپ کو معمول کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا کی محبت جاننے سے باہر ہے، اس کی محبت کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کی محبت لازوال ہے۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ خواب میں ہمیں دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ اس دنیا میں بھیجا۔ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا، روح اور سچائی سے اور خدا کے فضل سے معمول، سچائی اور خدا کے فضل سے وہ کیا ہوا؟ معمول ہوا، اور ہمارے درمیان ایسے ٹھہرا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا بیٹے کا جلال۔ روح اور سچائی سے اور خدا کے فضل سے اس نے ہمیں معمول کیا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں تم خدا کی ساری معمولی، تم خدا کی ساری معمولی، اور کوئی آپ کو اپنے گھر سے کوئی قیمتی تھوڑی سی چیز دینا نہیں چاہتا۔ کوئی آپ کے گھر میں آ جائے، آپ سے مانگے کہ ہمیں یہ دے، آپ اس کو تھوڑا سا دے دو گے اور ٹرکاؤ گے، جاؤ بھائی، اور جب دوبارہ آئے گا کہتا بار بار کیا آ جاتا ہے تمہارے پاس۔ لیکن خدا کی محبت جو جاننے سے کیا ہے؟ باہر ہے، اس کی کیا ہے؟ انتہا، لا انتہا محبت ہے، لامحدود محبت ہے، جس کو دنیا جان نہیں سکتی۔ اور وہ خدا کی ساری معمولی، الوہیت کی ساری معمولی سے وہ معمول ہے، اور الوہیت کی ساری معمولی سے وہ جو خدا کی ساری معمولی ہے اس سے مجھے آپ کو معمول کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی حضوری، اس کی معمولی،
उसका फजल, उसकी बेबयान फजल की दौलत, उसकी बेबयान मोहब्बत, वो अपनी सच्चाई और अलीमियत की ममूरी, और कैसी ममूरी, सारी ममूरी से हमें मामूर कर देता है, लबरेज कर देता है। ममूरी का मतलब भर देता है। उसने, उसके पास जितनी में ममूरी है, उसने मुझे और आपको ममूर कर दिया, कर दिया। और खुशी हुई है, तालियां बजा दो। और इतना कुछ खुदा ने दे दिया है। ये उसकी बेबयान मोहब्बत है जो जानने से उसे पेट से हमें चुना हुआ है। मां के पेट से पहले उसने हमें चुन रखा है, मुकर्रर कर रखा है, हमें लेपालिक और अपने बेटे बना लिया है, हमें अपने हम मिरास बना लिया है, अपने खुदा की हम मिरास में उसे वारिस हम बन गए हैं। उसकी बेशबहा फजल की दौलत से उसने हमको भर दिया है। न सिर्फ ये, खुदा की मामूली, और किसी को कहो ना ये बात, वो बोलेगा कैसा कलाम है ये। खुदा अपनी सारी कुदरत, अपनी सारी मामूली से आपको भरता जाता है, उसे भर दिया है। आपको अंदाजा है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया है, उसने अपना बेटा आपको दे दिया है, उसने अपने बेटे का खून आपके लिए बहाकर आपको पाक कर दिया है, आपको बेऐब कर दिया है। अब आप खुदा के इरादे में है, और इससे बढ़कर के बाद उसकी सारी मामूली से उसने मुझे और आपको मामूर कर दिया है। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है। उसने बेशतर हमारे बाप दादा से क्या की? मोहब्बत रखी, और इसलिए उसने उसकी नस्ल को भी क्या किया? बेशतर से चुन लिया और उसको मुकर्रर किया, और बड़ी बड़ी कामों को नेस्त व नबूद करके उनकी जमीनें आपको दी। कितना बड़ा खुदा ने हमसे काम किया है। हालेलुया। वो हमसे मोहब्बत रखता है। आमीन। आप भी उससे मोहब्बत रखिए। खुदा क्या है? मोहब्बत है। आमीन। अपने पड़ोसी से अपनी मानत क्या रखो? मोहब्बत रखो। यहाँ तो कोई भाई बहन एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करता, मोहब्बत का इजहार ही नहीं करता, लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। हम एक और आयत देखेंगे, यूहन्ना का खत, पहला खत, उसके 4 बाब, उसकी पहले 10वीं आयत पढ़े, फिर 9वीं आयत पढ़े, नीचे 2 पढ़े। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे बल्कि इसमें है कि उसने, खुदा ने हमसे क्या की? मोहब्बत की, और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा। ये है उसकी मोहब्बत, ये है उसकी मोहब्बत कि उसने अपने बेटे को भेजा, अपने खून से हमें पाक भी किया, और खुदा की सारी मामूली से हमें मामूल भी की। 9वीं आयत पढ़े। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, वो इससे जाहिर हुई, इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। खुदा यीशु मसीह के सबब से जिंदा रहे। वो हमें जिंदा रखना चाहता है, उसकी ऐसी मोहब्बत है हमारे साथ, वो हमें जिंदा रखना चाहता है। इशारा वाली में यही हम पढ़ते हैं ना, कि जो उसके गोश्त को खाता है, उसकी रोटी को खाता है और उसमें कायम रहता है, वो अब तक जिंदा रहता है। कि वो मर जाए तो भी, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया तो क्या हुआ? मर गए,
लेकिन जो मेरी रोटी खाता है वो तक जिंदा रहता है। 12वीं आयत पढ़ो। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होती है। उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल होगी। आमीन। 11वीं आयत। आए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना फर्ज है। फर्ज है। हालेलुया। हम गैर कौमों के उनके फराइज गिना गिना कर पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही बड़ा फर्ज है। कौन सा? मोहब्बत। कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखने रखें। ये क्या है? हम पर फर्ज है। और इसी से जो खुदा की मोहब्बत में कायम रहता है उसी से इंसान कामिलियत की तरफ जाता है। आमीन। और इस मोहब्बत से जो खुदा ने हमसे की वो खुदा की सारी मामूली से मुझे रात को मामूल कर देता है, लबरेज कर देता है, पढ़ देता है। ये है खुदा की मोहब्बत। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें कसरत के साथ ये फजल दे ताकि हम एक दूसरे के साथ क्या करें? मोहब्बत रखें। हम अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रखें। उसने कहा पड़ोसी कौन है? उसने कहा जो राह में चलते हुए जब भी किसी की मदद करो तो वही आपका पड़ोसी है। पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे लगन के साथ उसकी मदद करो, वही आपका पड़ोसी है। और यही बात है कि दूसरे से मोहब्बत करना हम पर फर्ज है। खुदा आज के कलाम को वसीले से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। जी जो हम अपनी